بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں دعاؤں کے متعلق عرض کی گئی تھی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شریفہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے، اور اللہ کی یاد میں صبح سے لے کر شام تک اور دن بھر کے مختلف اوقات کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے 5 نمازوں کا طریقہ، اور دوسرے ہے تلاوت کا طریقہ، اور ایک طریقہ ہے تسبیحات کا. اس کے علاوہ اللہ رب العزت و جلال سے ہر لمحہ مدد حاصل کرنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کچھ دعا، ہر کام کے کرنے کے بعد کی دعا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کے معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کرتے تھے، اور ہر کام کے بعد دعا پڑھتے تھے، یعنی اس کام کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتلایا گیا، 2 دعاؤں کا صرف تذکرہ آیا ہے، 2 دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا. ایک دعا تو کسی کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھنے پر پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی عافانی. تو اس دعا کو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. بہت ہی مختصر 2 لائنوں کے اندر یہ دعا آ جاتی ہے، 2 سطروں کے اندر یہ دعا آ جاتی ہے. دعا کے الفاظ یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ کو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے پریشان ہو یا دینی اعتبار سے پریشان ہو، آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ دعا فوراً پڑھنی چاہیے. دل کے اندر اپنے زبان سے سامنے والے کو سنائی نہ دے. اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس مصیبت میں اللہ نے تجھ کو مبتلا کر رکھا ہے. یعنی سامنے والا جس مصیبت کے اندر گرفتار ہے، چاہے وہ گناہوں کی مصیبت میں ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے پریشان حال ہے، چاہے وہ جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کافر مشرک کو دیکھ کے بھی یہ دعا پڑھ سکتے کہ اللہ نے اس کو کفر اور شرک میں مبتلا کر رکھا، لیکن اللہ نے اس شرک سے، اس کفر سے ہمیں بچا کے رکھا ہے. تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے. کوئی بیمار آدمی ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کسی نابینا کو دیکھ لیے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو دیکھ کر بھی یہ دعا کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا کر رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کر رکھا. کسی ہاتھ سے معذور آدمی کو دیکھ لیے تو دعا پڑھے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا کر رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا. تو ایسے ہی آپ دینی معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس آدمی کو دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس گناہ سے محفوظ کر رکھا ہے، اس گناہ سے اللہ نے بچایا ہے. تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ ایک دعا تھی. تو اس لیے اس دعا کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا، اور یہ دعا میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانی چاہیے. کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. صرف مختصر دعا. ہم تو دنیا بلا کی چیزیں یاد رکھتے ہیں، دنیا بلا کی بہت ساری باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں. تو یہ دعا تو بہت مختصر ہے، اس کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہے.
اس لیے اس دعا کو ضرور یاد کریں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہمیں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اور بھی بے شمار دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو میں نے جو گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ دعائیں تو ہم آج تک سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلاں کام سے پہلے دعا ہے، فلاں کام کے بعد یہ دعا ہے. تو ان بزرگ نے ہر دعا کے ساتھ ایک واقعہ تجربہ کر کے دکھا ہے دعا کے اوپر کیا فائدہ ہے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں نعمتیں کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہیں. وہ اپنا ایک ایسا ہی واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کسی سمندری سفر پر گئے ہیں، سمندر کی سیر کرنے کے لیے، سمندر کے گھومنے کے لیے. ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ گئے تھے. جا کر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تقریباً 8-10 ساتھی تھے اور اس کے بعد وہ کشتی سے سوار ہو کر سمندر میں کسی جزیرے میں گئے. سمندر کے اندر بھی ٹھہرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر گئے. جانے کے بعد جب ان کو پیاس لگی تو کسی ساتھی نے پانی کا مطالبہ کیا کہ پینے کے لیے پانی ہو. تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ میٹھے پانی کے صرف 2 ہی کیان یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، میٹھے پانی کے صرف 2 ہی کیان رکھے ہوئے ہیں جو کل شام تک چلنے کے لیے ضروری ہے، جن کا چلنا کل شام تک ضروری ہے. تو جو واقعہ بیان کرتے لکھتے ہیں کہ آپ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ان کے ارد گرد سمندر ہے اور سینکڑوں میل دور تک سمندر ہے. ادھر دیکھے تو سمندر ہے، ادھر دیکھے تو سمندر ہے، نیچے زمین کے اندر پانی ہی پانی ہے. لیکن اس کے باوجود پینے کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ پانی وہاں پر دستیاب نہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر جگہ پانی نظر آ رہا، آگے پیچھے دائیں بائیں زمین کے اندر بہت دور تک پانی. لیکن پینے کے لیے جو پانی آدمی پیتا ہے میٹھا پانی، وہ میٹھا پانی صرف مختصر ہے جو ان کے لیے جو جتنی دیر وہاں ٹھہرنے والے تھے اس کے لیے وہ ناکافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا پانی پینے کے بعد بھی دعا بتلائی. کیوں؟ یہ کہ میٹھا پانی اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کھارا پانی تو بہت زیادہ مل جائے گا لیکن میٹھا پانی آدمی کو ہر جگہ دستیاب نہیں ہو سکتا، ہر جگہ نہیں مل سکتا. تو میٹھے پانی کے پینے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا. اللہ نے ہمیں مزیدار میٹھا پانی پلایا ہے، اس پر اللہ کی تعریف ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے. وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا بلکہ اللہ کا شکر ہے میٹھے پانی کی پلانے کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی دعا بتلائی کہ آدمی کو اگر پینے کے لیے میٹھا پانی مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے میری گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے میٹھا پانی پلایا، اس پر اللہ کا شکر ہے. تو یہ میٹھے پانی کی جو نعمت ہے یہ اللہ کی نعمت آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا جب آپ بہت دور دراز علاقوں میں ہو، سمندری سفر میں ہو، تو وہاں پر میٹھے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی. اور ایسے ہی بہت ساری دعائیں ہیں. آدمی بیت الخلاء سے نکلتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے. بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے، بخشش چاہتا ہوں میں آپ کی، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی دور کر کے سہج ہے. کہ آدمی کے اگر جسم کے اندر جو گندگی ہے چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ غلاظت پاخانے کی شکل میں ہو، وہ اگر آدمی کے پیٹ میں رک جائے وہ نجاست تو آدمی بے چین رہتا ہے. آدمی صحیح سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ نہ ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے جسم سے گندگی کا بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے نکل جانا، یہ بھی آدمی کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہ اس دعا کے ذیل میں بھی ایک واقعہ لکھتے ہیں. واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ صاحب ایک عالم دین تھے، ان کے گردے خراب ہو گئے. گردے خراب ہونے کے بعد ان کے گردوں کی تبدیلی ہو گئی، دوسرے گردے بدل کر وہاں پر کیا ہے دوسرے گردے ان کے ڈالے گئے. جب وہ ٹھیک ہو کر دواخانے سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ جب گردوں کا آپریشن ہوتا ہے یعنی گردے تبدیل کیے جاتے ہیں، اگر کسی کے گردے خراب ہو جائے گردے تبدیل کیے جاتے ہیں
تو اس وقت تک آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں نکلتے جب تک یہ نئے لگائے ہوئے گردوں سے پیشاب کے قطرے نہ نکلے. پیشاب کے قطرے جب تک لگائے ہوئے گردوں سے نہیں نکلتے اس وقت تک اس مریض کو آپریشن تھیٹر کے باہر نہیں لایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ابھی آپریشن کیا ہے، اگر نئے لگائے ہوئے گردوں سے اگر پیشاب کے قطرے نہیں نکل رہے، پیشاب نہیں جاری ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی آپریشن آپ کا سکسیس نہیں ہوا. تو اس کے لیے بھی ایک انجیکشن ہے جو یورپی ممالک سے لایا جاتا ہے، امریکہ سے دوسرے ممالک سے لایا ہوا انجیکشن ہوتا ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے کا انجیکشن ہوتا ہے. آدمی کے گردے لگانے کے بعد بھی اگر اس سے پیشاب جاری نہیں ہوتا تو اس 1 لاکھ کا انجیکشن لگا کر اس سے پھر پیشاب کو جاری کیا جاتا ہے. تو 1 لاکھ روپے آدمی کے لگائے ہوئے گردوں سے پیشاب کو نکالنے کی قیمت 1 لاکھ روپے. اور ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں تب سے پیدا ہونے سے لے کر کسی کے 50 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 60 سال، کبھی بھی 1 روپے کا مسئلہ نہیں ہے پیشاب گردوں سے پیشاب کے خارج ہونے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ بس یوں گئے، پیشاب کا تقاضا ہوا گئے، الحمدللہ فارغ ہو جاتے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ان مریضوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی نعمت ہمیں دی رکھی. بغیر خرچے سے ہمارا پیشاب بھی ہم سے جسم سے نکل رہا ہے، ہمارے جسم سے غلاظت بھی نکل رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر. تو یہ مریض کئی ایسے واقعات دکھے. تو اس لیے جب ہم بیت الخلاء سے نکلے تو سب سے پہلے دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی دور کر کے سکھا دی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ آدمی گندگی اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہا لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ضرورت اس کے جسم سے نہیں نکل رہی ہے، پیشاب اس کے جسم سے نہیں نکل رہا، پیٹ میں جمع ہو گیا، گندگی جمع ہو گئی تو آدمی مر جائے گا، آدمی کے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے اس پر بھی اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر پیسوں کے، بغیر کسی 1 روپیہ لیے ہوئے ہمارے جسم سے پیشاب بھی خارج کرتے ہیں اور پاخانہ بھی خارج کرتے ہیں. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے. اور ایسے ہی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک جگہ پر ایک بچہ حفظ کر رہا تھا اور حفظ ایسے کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت کم وقت میں قرآن مجید کو یاد کر رہا تھا. تو دوسرے اس کے جو ساتھی تھے اس کو دیکھ کر جلن محسوس کر رہے تھے کہ اسی مدرسے میں ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمارا ساتھی پڑھ رہا، لیکن بہت ہی کم وقت میں اس کو بہت زیادہ قرآن یاد ہو جاتا اور ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں قرآن اتنا یاد نہیں ہو رہا. تو ان بچوں نے اپنے دوست سے جو اچھا یاد کر رہا تھا، جس کو قرآن بہت زیادہ یاد ہو گیا تھا، جلن محسوس کر کے اس کے اوپر جادو کرانا چاہا اور ایک عامل سے رابطہ بھی کر لیا لوگوں نے کہ ہمارا یہ ساتھی پڑھنے میں بہت زیادہ فاسٹ ہے، یہ ہم سے بہت آگے نکل جا رہا ہے دن بہ دن، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی ایسا عمل کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی یہیں رک جائے یا وہ پڑھنے میں کمزور ہو جائے. تو اس کے بعد اس عامل سے رابطہ بھی کیا گیا. اس عامل کے پاس جتنے بھی جادو کے ہیلے بہانے تھے اس نے سب آزمائے لیکن بچے کے اوپر کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکا. جب اس کے بعد اس بچے سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے آخر، بھائی تمہارے اوپر تمہارے ساتھی زور لگا رہے ہیں، تمہارے اوپر جادو کرتے ہیں تمہاری پڑھائی کی روکنے کے لیے، تمہاری پڑھائی میں خلل ڈالنے کے لیے تاکہ تم دوسروں سے پیچھے ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جو آدمی صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، جو بھی یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر اس کو پھیر لیتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال ہر جادو سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب سے میں نے سن لیا ہے صبح شام بس میں یہی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے پورے جسم پر کرتے ہیں. یہی علاج ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر کسی کا جادو بھی اثر نہیں کر رہا. تو یہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں پریشان حال پھرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے یا بچیوں کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے یا بڑوں کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے. پہلے سے اثرات کے لیے حفاظتی انتظامات نہیں کرتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جادو سے بچنے کے ہتھیار ہیں۔ تو لہذا خود بھی پڑھنا چاہیے اور گھر کی عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے، اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں پڑھ کر ان بچوں کے اوپر بھی دم کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی جادو سے بچنے کا علاج بتلا دیا، بعد میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آدمی کو صبح سے لے کر شام تک بہت سارے چیزوں کے، بہت سارے جو زہریلے چیزیں ہیں، زہریلے جانور ہیں، ان کے ڈسنے کا، ان کے کاٹنے کا آپ کو اندیشہ لگا رہتا ہے، ان کے کاٹنے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ زمین اور آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی جو بھی صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو ہر مضی، یعنی ہر تکلیف دہ جانور، ہر ایسا جانور کہ جس کے کاٹنے کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اللہ رب العزت والجلال اس کے شر سے آدمی کو، انسان کو بچا لیتے ہیں۔ بہت ہی مختصر دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور دوسرا اس دعا کے ذریعے سے جو فائدہ ملنے والا ہے کہ ہر تکلیف دہ جانور کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے، ہر تکلیف دہ جانور کے کاٹنے سے ہم بچے ہوئے رہیں گے۔ تو اس کے اوپر یقین بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا تو بتلا دیا، اب ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا بہت ہی مختصر ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ زمین آسمان میں جتنے بھی تکلیف دینے والے موذی جانور ہیں، کوئی بھی انسان کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایسے ہی سورہ فاتحہ، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، سورہ فاتحہ کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ صحابہ کا ایک قافلہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر پہلے زمانے میں آج کل کی طرح ہوٹل نہیں تھے، آج کل کی طرح کھانے کے لیے ڈھابے نہیں تھے، تو جس بستی میں پہنچتے وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہم مسافر ہیں، کھانے کے لیے ہمیں کوئی چیز دے دیجیے۔ اس طریقے سے وہ لوگ پہلے سوال کرتے تھے، آج تو ہوٹل ہو گئے۔ تو ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قافلہ گزر رہا تھا، تو ایک بستی کے پاس پہنچے، بھوکے تھے، تو صحابہ نے بستی والوں سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی کہ ہم بھوکے ہیں، ہماری ضیافت کرو۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ تو صحابہ کا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ تو اس کے بعد اس بستی کا جو ایک سردار تھا، اس سردار کو بچھو نے، ایک بچھو جو ہوتا ہے، بچھو نے ڈس لیا۔ اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے، قافلے کے پاس آئے کر کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، آپ کے پاس کوئی علاج ہے کیا؟ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بغیر معاوضہ، یعنی معاوضے دیے بغیر ہم علاج نہیں کریں گے، پہلے ہمیں معاوضہ ادا کرو، اس کے بعد ہم علاج کریں گے، اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہم دو بکرے یا کچھ کھانے کا انتظام کر دیں گے آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد وہ گئے، جا کر سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جس جگہ بچھو نے ڈس لیا تھا وہاں پر دم کر دیا، تو جو بچھو کا جو زہر پھیل گیا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سورہ فاتحہ کے پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے جو بھی آدمی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، جو تکلیف پہنچ سکتی تھی، اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ تو مجھے یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ زہریلے جانور کی کاٹنے کے بعد اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر لیا جائے یقین کے ساتھ، تو اللہ رب العزت والجلال اس جانور کے زہر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد پر ہی میں نے دم کر دیا۔ تو یہ اللہ کے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس کو دیکھ لیا بھی اس کے اثر کو کہ سورہ فاتحہ کی کیا طاقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صبح شام سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا معمول بنانا اور پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھیر لینا چاہیے۔
اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ خیر مانگا اللہ سے, بہت زیادہ خیر مانگا, یعنی جیسے جنت مانگا, جنت کی نعمتیں مانگی, اور بھی بہت سارا خیر مانگا ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی مانگی ہے. جہنم سے پناہ مانگی, اللہ کے غصے سے پناہ مانگی, اور بھی بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی. تو صحابہ کو وہ ساری چیزیں یاد نہیں رہی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے بہت زیادہ خیر مانگا, ہمیں وہ تمام خیر یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا خیر اللہ سے مانگا ہے. اور آپ نے بہت سارے شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے, کن کن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ہمیں یاد نہیں ہے. تو لہٰذا ایک ایسی جامع دعا بتلا دیجیے کہ جن کے اندر آپ جن خیر کا اللہ سے آپ نے سوال کیا ہے وہ تمام خیر آ جائے, اور جن شرور و فتن سے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی ہے وہ تمام شرور و فتن اس دعا کے اندر آ جائے. ایسی دعا بتلا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہم آپ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جو تمام بھلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اور پھر دعا بتائی اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان تمام برائیوں سے, ان تمام شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. پھر جامع دعا, اس دعا کو بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ ہم ان تمام خیر کا سوال کرتے ہیں جن خیر کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے, ان تمام شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں جن تمام شرور و فتن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے. تو یہ مختلف اوقات پر پڑھی جانے والی دعا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ آدمی اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے, تو اس نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنا وقت ہے, اگر اس وقت کے اندر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں. آدمی فرض نماز کے بعد بغیر کسی کے بات کرے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اور دوسرے نماز سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے, اس لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, اگر یہ 7 مرتبہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرے بغیر بھی, تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو بہت زیادہ خیر ہمیں حاصل ہوگا, اور ہر شرور و فتن سے ہم بچے ہوئے رہیں گے. دنیا کا خیر ملے گا, آخرت کا خیر ملے گا, دنیا کے شر سے بچے رہیں گے اور آخرت کے شر سے بھی بچے رہیں گے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر, سمندر کے اوپر جو جھاگ کف رہتا ہے اس کف کے برابر بھی ہے, تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے. بہت ساری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا حصہ تھی آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی, کہ ان میں سے میں خلاصے کے طور پہ چند دعائیں بتلاتا ہوں. جیسے کہ صبح شام ہمیں 3 قل پڑھنا ہے, 3 مرتبہ. ہر جادو سے ہماری حفاظت ہوتی ہے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ایسے ہی موذی جانوروں کے شر سے بچنے کے لیے اور کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جہنم سے بچنے کے لیے اللہم اجرنی من النار, اور سیدھا جنت میں داخل ہونے کے لیے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد. تو یہ چند دعائیں بتلائی گئی ہے, ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو اپنی صبح اور شام کی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت آپ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہو سنت ادا کریں.